الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد وفي خطابه القديم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ دائما ابدا۔ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صدقہ و فعل میں آج ہمارے اور آپ سب کے 21 روزے مکمل ہو گئے اللہ کی توفیق سے، اور 22 تراویح مکمل ہو گئے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت میں آج 28 سپارے مکمل ہو گئے اللہ کی توفیق سے۔ 28 سپارے مکمل ہیں، 27.5 سپارے، 28 سپارے انشاءاللہ تعالیٰ کل مکمل ہو گئے۔ آج 28واں شروع کا آدھا سپارہ پڑھا گیا۔ آج چونکہ 21واں روزہ تھا اور کل ہم نے فتح مکہ کے تعلق سے بیان کیا تھا، اور آج اللہ کی توفیق سے شہادت حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں اپنا نام شامل کرواتے ہیں کہ ہم لوگوں کا نام بھی حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے غلاموں میں شامل ہوتا ہے۔ میں اسی سے ریلیٹڈ، چونکہ فتح مکہ کل ہوا اور فتح مکہ ہی سے بہت ساری سیرت حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی وابستہ ہے۔ میں نے کل یہ کہا تھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مکہ کے اندر اس شان و شوکت کے ساتھ جب اپنے قافلے اتارے، اور آقا علیہ السلام کا جو لشکر اسلام تھا وہ بڑی شان و شوکت کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ دائما ابدا کے ساتھ جب داخل ہوا تو لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا، مکہ کے لوگوں میں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ تم اب ابو سفیان کو ایسی جگہ پر کھڑا کر دو، اس کی پوزیشن اور اس کی لوکیشن یہ ہو کہ جب قافلہ اور لشکر ادھر سے گزرے تو وہ دیکھتا رہے کہ اتنا بڑا لشکر اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ چونکہ ابو سفیان ہی سب سے بڑا مکہ کے سرداروں میں، چونکہ بعض تو بدر میں مارے گئے تھے، کچھ احد میں مارے گئے تھے، اس کے بعد یہ ابو سفیان ہی سب سے بڑا سردار، اور یہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا بڑا دشمن تھا، بڑا دشمن۔ تو اس کے بعد اسلام لے آئے تھے، فتح مکہ کے بعد اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ پڑھے لکھے آدمی بھی تھے اور بہت بڑی دشمنی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام سے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنے چچا سے فرمایا چچا انہیں ایسی جگہ لے جاؤ، وہ ایسی جگہ لے جا کر کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ جب اسلام کا لشکر داخل ہوا اور ایسی لوکیشن تھی کہ جب چاروں طرف سے اسلام کا لشکر خانہ کعبہ میں آیا تو ابو سفیان نے دیکھا تو اس کی حیرت نہیں رہی کہ یہ کیا ہوا، اتنا بڑا لشکر اسلام کا۔ جدھر کو دیکھا اس نے تلواریں ہی تلواریں، جدھر دیکھتا اونٹوں کی سواریاں ساری سب دکھائی دی۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ قافلہ دیکھنے کے بعد ابو سفیان اپنے گھر میں آیا، اور اپنے گھر میں آنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے پہلا جملہ ارشاد فرمایا، جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ کوئی بھی فوج یا کوئی بھی جنرل یا کوئی بھی کسی طرح کا اٹیک کرنے والا ملک جب دوسرے ملک میں داخل ہوتا ہے یا دوسرے کی زمین کو فتح کرتا ہے
تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جو آئے اسے قوت دیتا ہے، اور اس کے قدموں کے نیچے کسی کی حیثیت نہیں ہوتی ہے، نہ اس کے لشکر کی تلواروں سے بچے بچتے ہیں، نہ عورتیں محفوظ رہتی ہیں، بلکہ وہ عورتوں کو اٹھا لے آتے ہیں، بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، جانوروں پر، گھروں پر، مکانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ لیکن تاریخ میں ایک ایسا لشکر بھی دیکھا اور ایک ایسی فتح بھی دیکھی ہے کہ قیامت کی صبح تک نہ ایسی فتح ہو سکتی ہے اور نہ اس طرح کا فائدہ عادت مل سکتا ہے جو محمد رسول اللہ نے کردار پیش فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اور آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی پر قصوہ، اس کا نام قصوہ ہے، اونٹنی شریف پر آقا علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، اور جانتے ہو اتنا بڑا لشکر اور مکہ فتح ہو رہا ہے اور فاتحانہ شان کے ساتھ نبی داخل ہوئے تو پیغمبر نے فرمایا اعلان کر دو جو اپنے ہتھیار ڈال دے گا اسے امان دے دی جائے گی، جو شخص اپنا دروازہ بند کر دے گا اسے امان دے دی جائے گی، جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اسے امان دے دی جائے گی، کوئی بھی سپاہی کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا نہیں دیکھے گا، کوئی بھی بچہ کسی کی تلوار سے زخمی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو سفیان تھوڑا فخری آدمی ہے، اونچی اونچی باتیں کرنا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ اسے کچھ تھوڑا سا دے دے۔ تو نبی اکرم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امان مل جائے گا، اسے بھی امان مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے یہ بات سنی تو بڑا چیختا ہوا آیا، بولے آ جاؤ میرے گھر میں آ جاؤ، جو میرے گھر میں آ گیا اسے بھی امان مل جائے گی۔ اس کی بیوی جو تھی ہندا، تو جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروایا تھا، یہ بڑی ذات بھی اس زمانے میں کی تھی، لیکن چونکہ جب بعد میں مسلمان ہو گئی، صحابیت ہو گئی، صحابی کا درجہ مل گیا اور صحابیہ ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ان کا مقام اور ہو گیا۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ اس سے پہلے کی داستان یہ ہے کہ جب ابو سفیان نے یہ کہا کہ ہمارے اندر مکہ والوں میں طاقت نہیں ہے کہ اب مصطفیٰ جان احمد کا مقابلہ کر سکے یا ان کے لشکر کے سامنے کھڑے ہو سکے، امان اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دیے جائیں، دروازے بند کر دیے جائیں، میرے گھر میں آ جاؤ۔ ہندا جو اس کی بیوی تھی، اس نے جو ہے اس کی داڑھی پکڑ لی، ایک روایت میں اس کی مونچھیں پکڑ لی اور کہا کہ تو عجیب آدمی، ایسی بے وسی کی باتیں کرتا، کم ہمتی کی باتیں کرتا، بزدل ہو گیا، اپنی تلواریں کیسے ڈال دے؟ اس نے اپنے خاندان کو آواز دیا، بنی کنانا آ جاؤ، اور یہ کم ہمت آدمی ہے، میرا شوہر اسے ذبح کر دو۔ ابو سفیان نے کہا کوئی بات نہیں، اس کے سارے پریوار کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، مگر عافیت اسی میں ہے کہ تم اس لشکر کی تاب نہیں رکھتے ہو، میں ایسی جگہ سے دیکھ کر آ رہا ہوں جدھر تک میری نظر گئی ہے ادھر تک میں نے محمد ربی کے غلاموں کو دیکھا ہے، میں نے ادھر تک محمد کے غلاموں کو دیکھا، میں آج اس کی تاب نہیں رکھتا، امان چاہتے ہو تو یہ کم بڑی بات نہیں ہے کہ انہوں نے میرے گھر کے لیے فرما دیا جو داخل ہو جائے امان مل جائے۔ اس کا ایک کزن تھا سالہ، اس نے کہا کہ آپ کے گھر میں کتنے لوگ آ جائیں گے؟ اس نے کہا چلو میرے گھر میں نہیں آ سکتے تو کعبہ میں داخل ہو جاؤ، ہتھیار ڈال دو، امان مل جائے گی۔ بہر کا امان ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اپنی قصوہ شریف اونٹنی پر بیٹھے ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی طرف دیکھا تو چاروں طرف تلواروں کا انبار اور نعرہ تکبیر و رسالت سے سارا خانہ کعبہ گونج رہا تھا۔ ابو سفیان نے دیکھا تو ابو سفیان نے دیکھ کر حضرت عباس سے کہا، عباس تمہارا بھتیجا تو آج شہنشاہ ہو گیا، بادشاہ ہو گیا ہے۔ یہ جملہ کہا تو حضرت عباس فرماتے برا ہو تیرا، یہ شہنشاہیت نہیں ہے، یہ نبوت کا جلوہ ہے، یہ رسالت کا جلوہ ہے۔ بادشاہوں کے لیے ایسے تلواریں کھڑی نہیں ہوتی ہے، یہ عشق مصطفیٰ ہے کہ یہ لوگ آئے ہیں تو واپس جانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی گردن مصطفیٰ کے نام پہ قربان کرانے کے لیے۔ یہ نبوت کا جلوہ ہے، یہ رسالت کا جلوہ ہے، یہ آفتاب رسالت محتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا جلوہ ہے۔ یہ دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت عباس سرکار کی چرنا نے کہا جانتا نہیں ہے، بادشاہ ہوتا نا تو اس کی گردن ایسے اونچی ہوتی کہ آج مکہ فتح ہو گیا، لیکن اللہ کے حبیب کی نگاہیں نیچی ہیں اور نگاہیں نیچی رہنے کے بعد پیغمبر اسلام دنیا کو پیغام دے رہے ہیں کہ عزت اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اللہ ہی نے یہ فتح عطا فرمائی ہے۔ اور پیغمبر اسلام جب خانہ کعبہ کے دروازے پر پہنچے تو نبی نے قرآن کی تلاوت فرمائی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا
المسلمین لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمته علیک ویہدیک صراطا مستقیما. یہ قرآن کی تلاوت اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمائی. اس کے بعد جانتے ہو خانہ کعبہ جب فتح ہو گیا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لے گئے. حضرت ام ہانی کے گھر، اور ام ہانی کے گھر جانے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ انہوں نے کہا کھانے کے لیے تو کچھ نہیں، آج بڑی شرم کی بات ہے، میرے گھر میں سوکھ ہوئی روٹی کے کچھ ٹکڑے ہیں بچے ہوئے. تو حضور نے فرمایا لے کے آؤ. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے بیٹھے. مکہ فتح ہوا ہے، اتنی بڑی فتح ہے، نصرت اللہ نے عطا فرمائی. کائنات کا شہنشاہ، کائنات کا تاجدار، جس کے قبض و اختیار میں زمین و آسمان کے خزانے ہیں، ایسے بھرے ہوئے ہاتھ ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام کے اگر ہاتھ اٹھا دے، اشارہ کرے تو سورج دو ٹکڑے، چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے تو ڈوبا سورج پلٹ آئے، اشارہ کرے تو پتھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اور وہ اشارہ کر دے تو انگلیوں کی کھائیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جائیں. لیکن نبی نے فرمایا لاؤ لاؤ وہ سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے لاؤ. ام ہانی لے کر کے آئے سوکھی روٹی کے ٹکڑے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا. قربان جاؤ اس نبی پر، اس نے پانی کے اندر نبی آخر زمان نے وہ سوکھے ہوئے ٹکڑے ڈالے، پانی کے ذریعے وہ نرم ہو گئے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کوئی سالن ترکاری نہیں ہے؟ تو انہوں نے نمک دیا کہ میرے گھر میں یہی ہے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اس کے علاوہ کوئی ترکاری نہیں ہے؟ کہ نہیں، میرے گھر میں ایک سرکہ موجود ہے. سرکہ، سرکہ جانتے ہیں؟ سرکہ تھوڑا سرکہ وہ ارے کھانے میں ڈالتے ہیں لوگ، وہ اچار وغیرہ میں ڈالتے ہیں، اور سلاد میں جو بریانی کے لیے سلاد بناتے ہیں نا اس کے اندر وائٹ کلر کا ہوتا ہے شیشے کے اندر سرکہ. ہاں جی وہی، ہاں تو اس کو ڈالتے ہیں. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام سے انہوں نے کہا میرے گھر میں وہ ہے. تو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے کے آؤ. تو وہ لے کے آئے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے انہی روٹی پر وہ ڈالا، اور ڈالنے کے بعد نبی نے ارشاد فرمایا کہ سرکے سے اچھی کوئی ترکاری نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا جس کے گھر میں سرکہ موجود ہوگا وہ کبھی محتاج نہیں ہو سکتا. زور سے بولو سبحان اللہ. یہ گھر میں ہونا چاہیے، یہ ترکاری گھر میں ہونا چاہیے. سرکہ ہو گیا تو حضور نے فرمایا سنت ہے. حضور اکرم نے کیا کریور میں کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولو. یہ گھر کے اندر رکھنا چاہیے. حضور نے فرمایا جس گھر میں سرکہ موجود ہوگا اس میں محتاجی نہیں آئے گی، وہ آدمی کبھی بھوکا نہیں مرے گا. بھوکا نہیں مرے گا. سبحان اللہ دو حضور نے فرمایا تو سبحان اللہ تو بندہ زور سے بولو سبحان اللہ. اللہ کے حبیب علیہ السلام اس کے بعد جناب ہوا یہ کہ پھر نبی آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے غسل فرمایا اور پھر مکہ شریف کے اندر تشریف لائے. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہی داستان کہ 313 جو معبودان باطل بڑے بڑے بت تھے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہاں صاف کر دیا. بڑے بڑے لات و منات جو بڑے بڑے خدا بنے ہوئے تھے سب کو کعبہ سے نکالا گیا. اور نکالنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک بڑا جس کا نام منات تھا، عزا بہت بڑا تھا، حبل یہ بڑے بڑے ان کے خدا تھے. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا علی ادھر آؤ. حضرت علی آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی نے کیا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا سب کو نکال دیے، یہ بڑے والے کو بھی نکالنا. تو حضور سے انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ٹھیک ہے نکال دیجیے، میں بیٹھ جاتا ہوں، آپ میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جائیں اور اپنے ہاتھ سے گرا دیں. نبی آخر الزمان نے فرمایا کعبہ شریف کے اندر نبی نے فرمایا علی تمہارے بازوؤں میں بار قوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. ادھر یہ حضرت علی ہے، فتح مکہ کے موقع پر نبی نے فرمایا بار نبوت اٹھانے کی طاقت نہیں ہے. ادھر ہجرت کی رات ہے، غار سور کا سفر ہے. ابو بکر کہتے ہیں حضور رات کا اندھیرا آپ میرے کاندھے پر بیٹھتے ہیں. نبی بیٹھ گئے اور حضرت ابو بکر زمین سے لے کے غار سور کے چوٹی تک نبی کو لے کر کے گئے. ادھر نبی کاندھے ابو بکر پر سوار، اور ادھر جب منظر آیا تو آقا نے فرمایا تمہارے بازو میں اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر کیسے گرائے؟ تو نبی نے فرمایا ایسا کرو میں بیٹھ جاتا ہوں، میرے کاندھے پہ علی تو بیٹھ کھڑا ہو جا اور کھڑا ہو کر کے بتوں کو گرا دے. ادھر ابو بکر کے کاندھے پر نبی نے بیٹھ کر فرمایا کہ ابو بکر کا کوئی جواب نہیں، میرے بعد اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے. اور ادھر علی کو اپنے کاندھے پر بٹھا کر فرما دیا کہ علی وہ ہے جس کا جماعت صحابہ میں کوئی جماعت نہیں. اب حضرت علی کو اٹھایا اور وہ
بت انہوں نے گرا دیا. حضرت علی فرماتے بڑی دلچسپ بات ہے, فرمایا جیسے وہ بت گر گیا میں فوراً نیچے گر گیا. میں جب نیچے گرا تو جب وہ اوپر تھے نا اوپر, میں نے سوچا بیعت بھی ہو جائے گی, زیادہ دیر اب کام ہو گیا نیچے گر جاؤں. جب وہ اوپر بت گرا دیا تو پیغمبر اسلام نے فرمایا علی یہ بتاؤ کہاں تک پہنچ گئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ کی عزت و جلال کی قسم اگر آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں کھڑے ہو کر عرش عظیم کے پائے پکڑ کے کہہ سکتا ہوں کتنی بلندی پہ پہنچ گیا. تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان سننے کے بعد وہ نیچے گر گئے. تو جب نیچے گرے تو حضور نے فرمایا چوٹ نہیں لگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ چوٹ نہیں لگی. حضور نے فرمایا اتنی اوپر سے گرے ہو کہ عرش عظیم تک پہنچ گئے پھر بھی چوٹ نہیں لگی؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو کیوں نہیں ہوا؟ آقا علیہ السلام کی بات کا مس کی یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول بہتر جانے. فرماتے ہیں جب اے علی سن, یہ اٹھانے والا محمد مصطفیٰ تھا اور جب نیچے گرا تھا تو گود میں سنبھالنے والا جبریل امین موجود, اس لیے کچھ نہیں ہوا. زور سے بولو سبحان اللہ. جب سب نکال دیے جی سب نکال دیے, عام معافی ہو گئی. بس 3 بڑے شدید قسم کے کافر تھے, وہ 3 مسلمان. اس میں ایک روایت میں 2 اللہ کے حبیب علیہ السلام کے غلام شہید ہوئے اور ایک روایت میں 3 شہید ہوئے. حضور نے عام معافی فرمائی, رحمت للعالمین کا جلوہ, اور حضور نے فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ عام معافی فرمایا آ جاؤ آج معاف کر دیا, آج رحمت کا دن ہے, جاؤ آج ہم نے تمہیں معافی عطا فرما دی ہے, تم سے کوئی معافتہ نہیں ہوگا, تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا, معاف کر دیا. سب کو معاف کیا, لیکن پیغمبر اسلام نے صحیح بخاری کی حدیث سے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سوائے ان 5 لوگوں کے جو نبی کے گستاخ ہیں, اگر وہ کلمہ نہیں پڑھے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا, اگرچہ وہ خانہ کعبہ کا غلاف میں ہی کیوں نہ چھو جائے. لو جی نبی کی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سارے مکہ کو معاف کر دیا, لیکن اپنے دشمنوں کو اور اپنے غداروں کو اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ کے نبی نے معاف نہیں کیا. اس سے پتہ یہ چلا کہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے, لیکن گستاخی مصطفیٰ ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ بھی معاف نہیں کرتا ہے, اللہ کا رسول بھی معاف نہیں کرتا. روایت صحیح بخاری کی حدیث. صحیح بخاری, ملا جی کبھی صحیح بخاری کا نام لیتے ہیں, ملا جی نے کبھی بخاری شریف نہیں پڑھی. یہ باب فتح مکہ میں حدیث موجود ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کون کون تھے؟ یہ 5 لوگ تھے. یہ عبد العزہ بن خطل تھا, اور یہ شخص بڑا, یہ پہلے تو مسلمان ہو گیا اور یہ مدینہ چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک صحابی کو بھیجا زکات دینے کے لیے, تو زکات اس نے نہیں دی اور یہ اس نے اس کے ساتھ جدال کیا اور ان کو شہید کر دیا, اور یہ اپنی بھیڑ بکریاں لے کر کے جانور لے کر کے مکہ آ گیا. اور یہ ظالم وہ تھا کہ فتح مکہ کے میں تلوار اٹھا کر نیزہ اٹھا کر نبی کے سامنے آیا لشکر کے, تو یہ مارا گیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ڈھونڈو جہاں ملے وہاں قتل کرو, یا تو اسلام قبول کرے یا جہاں ملے وہیں مار دو. یہ وہ لوگ تھے حویرث بن نقیب, یہ وہ شخص تھا جو اپنی شاعری کے ذریعے نبی کی ہجو کرتا تھا اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کی شان میں برے برے کلام لکھ کر کے پڑھتا تھا. ایک شخص اور تھا مغیث بن سابیہ, یہ وہ شخص تھا حارث بن طلالہ, یہ وہ شخص تھے قریبہ ابن خطل, یہ وہ شخص تھا جو چھپ کر کے خانہ کعبہ کا غلاف اوڑھ کر کے چھپ گیا تھا کہ میں بچ جاؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صحابی اور ہیں, انہوں نے اپنی تلوار کا وار کیا تھا تو آدھا خانہ کعبہ کا غلاف بھی کٹا تھا, اس کی گردن بھی کٹی تھی اور اس کی گردن سے نکلے ہوئے چھینٹے کعبہ کی دیواروں پر پڑے تھے, اور یہ اعلان کیا گیا تھا اگر نبی کا گستاخ اس پاکیزہ گھر میں بھی چھپے گا تو اسے معاف نہیں کیا جا سکتا ہے, معاف اسے ہی کیا جا سکتا ہے جو محبت کے ساتھ دل کے ساتھ نبی آخر الزماں کو قبول کرتا ہو. گستاخ رسول کی معافی نہیں, گستاخ رسول کی معافی نہیں ہے. کئی لوگ بھاگ گئے تھے, ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھاگ گئے تھے, حکیم اس کی ابو جہل کی بھتیجی بھاگ گئی تھی, یہ بعد میں آئے تھے, پھر بعد میں انہوں نے معافی تلافی کی اور پھر حضور کی بارگاہ میں انہوں نے اسلام کو قبول فرما لیا. جی اس کے بعد جب مکہ صاف ہو گیا اور کعبے کی چھت پہ اذان ہو گئی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا وہ جو شخص جب ہجرت کی رات آئی اس سے پہلے اللہ کے حبیب کو علم ہوا کہ اب مجھے مکہ چھوڑنا ہے, تو
ہجرت سے چند دن پہلے اللہ کے حبیب علیہ السلام خانہ کعبہ میں آئے، اور خانہ کعبہ میں آنے کے بعد جن کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی تھی عثمان بن طلحہ، ان کو نبی نے بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا عثمان میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھوں اور میں اللہ کی عبادت کروں، تم چابی دو میرے لیے کعبہ کھولو۔ اس نے بڑے برے الفاظ کہے اور اس نے اس طرح کی زبان استعمال کی کہ اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص مانتا تو شاید میں منع نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو کعبہ کی چابی نہیں دے سکتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام غیب کا پیغمبر نے فرمایا عثمان آج میں چابی مانگ رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا وہ دن قریب آنے والا ہے کہ یہ میں چابی تم سے لے لوں گا، اور لینے کے بعد میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں۔ آج وہ دن 8 سال کے بعد آیا۔ کتنے سال کے بعد؟ 8-10 سال کے بعد وہ دن آیا۔ آج اگر کوئی بات ہو جائے نا تو ہم لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، جیسے کہ کوئی چیز مانگی نا آدمی نے دعا کی، وہی سمجھتا کہ ابھی دعا کر کے جاؤں گھر پہنچوں تو وہ چیز مل جائے، اگر نہیں ملتی تو انہوں نے کہا یار دعا تو کر کے آیا تھا، آج دعا کر کے سویا ہوں نے صبح کو میں بس کام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، پہلے متاع زندگی پیش کرنا پڑتی ہے، محنت کرنا پڑتی ہے۔ کیا نبی آخر الزمان اگر دعا فرماتے تو کیا کعبہ اسی دن فتح نہیں ہو جاتا؟ لیکن چابی نہیں لی، نہ دعا فرمائی ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ کے حبیب نے مسلسل کوشش کی، اور کوشش کرتے کرتے 8 سال گزر گئے، اور 8 سال کے بعد 20 رمضان شریف کو وہ دن آیا کہ جب مکہ فتح ہوا، کعبے کی چھت پہ اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اپنی اونٹنی شریف پر بیٹھے، اور سبز امامہ سیاہ کلر کا بلیک امامہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے باندھا ہوا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلال عثمان بن طلحہ کو بلاؤ۔ عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا۔ جب وہ آئے نا تو وہ ایسے کانپنے لگے کہ آج تو چاروں طرف محمد عربی کے غلام ہیں، آج کیا ہوگا؟ اپنی زبان پر انہیں خیال آیا کہ آج سے 8 سال پہلے اسی خانہ کعبہ میں نے کیا زبان استعمال کی تھی۔ دل ہی دل میں گھبراہٹ ہو گئی، اگر آج محمد نے بدلہ لے لیا تو کون بچائے گا؟ اسے کیا معلوم تھا یہ رحمت للعالمین کا دربار ہے، یہ دنیا کے بادشاہوں کا دربار نہیں جہاں ایک ایک بات کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ یہاں تو کوئی آ کے یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کی پچھلی خطاؤں کو معاف کر دیا جائے گا۔ وہ آئے اور حضرت عثمان بن طلحہ کانپتے ہوئے آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فرمایا عثمان لاؤ کعبہ کی چابی۔ کعبہ کی چابی انہوں نے دی، اور جب کعبہ شریف کی چابی انہوں نے دے دی تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ جو صحابہ تھے، وہ صحابہ اکرام دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ آج یار یہ چابی اگر ہمیں مل جائے تو بہت اچھی بات ہوگی، آج ہمیں مل جائے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اس لیے اچھی بات ہوگی اس لیے کہ خانہ کعبہ کی چابی کوئی عام مسئلہ تو نہیں تھا، بہت بڑے اعجاز کی بات ہے، بہت بڑے اعجاز کی بات ہے کہ جس کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی چابی ہو۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے وہ چابی لی، اور لینے کے بعد کعبہ شریف کو کھولا، اور کعبہ کا دروازہ کھولنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر شخص یہ تمنا کر رہا تھا کہ آج چابی اگر ہمیں مل جائے تو اچھا ہے۔ عثمان تو پھر بھی کافر ہے، حضور کافر کو کیسے چابی دیں گے؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سارے لشکر کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا یہی وہ عثمان ہے کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے چابی مانگی تھی تو منع کر دیا تھا۔ وہ کفار کا دور تھا، لیکن یہ دور اسلام ہے۔ نبی نے وہ چابی لی، اور لینے کے بعد فرمایا عثمان ادھر آؤ، پھر واپس بلایا عثمان بن طلحہ کو، اور نبی نے فرمایا یہ خانہ کعبہ کی چابی اپنے پاس رکھو، قیامت کی صبح آ جائے گی تیری نسلوں سے یہ چابی کوئی نہیں لے سکتا ہے سوائے ظالم بادشاہ کے۔ کوئی ظالم بادشاہ ہوگا وہ تیری نسل سے چابی کو چھینے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا یہ چابی کو دینا تھا۔ عثمان کہہ رہے تھے وہ چابی میری طرف نہیں آ رہی تھی، بلکہ اس چابی کے بہانے محمد کی غلامی میری طرف بڑھ کے آ رہی تھی۔ کہا میں نے چابی کے لیے ہاتھ
بعد میں بڑھایا اور میں نے پہلے یہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ نبی نے چابی دی، انہوں نے سینے سے لگائی۔ آج 14 صدیوں سے زیادہ گزر گئیں، آج بھی وہی خاندان ہے جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ آپ انٹرنیٹ میں سرچ کریں گے تو الشیبی، شین یا بے یا یہ لکھا ہوا آئے گا، یہ نسل آپ اگر نیٹ پہ ڈالیں گے ہولڈر کی آف دا خانہ کعبہ تو یہ الشیبی لکھا ہوا آئے گا۔ تو یہ الشیبی جو نسل ہے خاندان، یہ وہی خاندان ہے جو عثمان بن طلحہ کا تھا۔ آج بھی چابی انہی کے پاس میں ہے، اور قیامت کی صبح تک سوائے ظالم بادشاہ کے ایک دن آئے گا جو ان سے چابی لی جائے گی، وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم بادشاہ ہوگا جن سے چابی کو چھینے گا۔ اس لیے چابی لی جائے گی تاکہ اللہ کے نبی کی زبان کا فرمان سچا ہو، حضور نے جو فرما دیا وہ سچا ہو۔ تو وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان سے چابی لے لی، اور اسی فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھایا۔ کتنی عظمت کی ایک بات آخری بتا کے ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ حضرت علی کا عرس ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی نبی کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھنے والے حضرت علی ہیں۔ بہت سے لوگ بوڑھے ہو کر کے مسلمان ہوئے، کوئی جوانی میں مسلمان ہوا، لیکن علی پاک مرتضیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بچپن ہی سے مسلمان تھے، بچپن ہی سے مسلمان، اور جو نبی کی سائے عاطفت میں رہے ہو، جو نبی کی گود میں کھیلے ہو، جن کی تربیت مصطفیٰ نے فرمائی ہو، جنہوں نے نہ جانے کتنا مصطفیٰ کی زبان مقدس کو چوسا ہو، جن کو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اسد اللہ کا خطاب دیا ہو، جن کو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہو، وہ علی پاک مرتضیٰ جو اسد اللہ الغالب ہے، حل المشکلات والنوائب ہے، دافع الموزلات والمصائب ہے، آخر رسول ہے، زوج البطول ہے، بابا حسنین کریمین ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ ان کی بیوی سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اور اس کے بیٹے امام حسن مصطفیٰ امام حسین شہید کربلا جنتی نوجوانوں کے سردار، وہ حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی محبت مصطفیٰ کی محبت ہے، جن کی عداوت مصطفیٰ کی عداوت ہے، جن سے پیار مصطفیٰ سے پیار ہے، جن کا لگاؤ مصطفیٰ کا لگاؤ ہے۔ خود نبی نے ارشاد فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ پھر آقا فرماتے ہیں ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے علی سے دشمنی رکھی اس نے مجھ سے دشمنی رکھی، اور جس نے مجھ سے دشمنی رکھی اس نے اللہ سے دشمنی رکھی۔ فرمایا لوگوں یہ علی ہے، علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی میرا بھائی ہے۔ اے جماعت صحابہ سنو، اس کا مقام میرے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کا رشتہ تھا، لیکن ہارون نبی تھے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اس کی شان بہت اونچی ہے۔ حضرت علی پاک مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وادی غدیر خم، اور نبی آخر الزمان جب حجۃ الوداع کر کے لوٹے اور آخری حج آقا علیہ السلام نے فرمایا، تو آقا علیہ السلام نے مدینہ اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی ہے جس کا نام ہے خم ہے، وادی خم، اس وادی خم کے قریب اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ سے، اس مجمع عام میں 1,10,000 یا 1,25,000 اور ایک حدیث کے مطابق 1,40,000 صحابہ موجود تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو تم مجھے کیسا جانتے ہو؟ سب نے کہا آپ محمد رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آقا ہماری جانیں آپ پر قربان۔ تو نبی آخر زمان نے فرمایا سنو، حل تعلمون انی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تم یہ جانتے ہو
کہ میں تمہاری جانوں کا مالک ہوں؟ سب نے کہا نعم یا رسول اللہ۔ پھر آقا نے فرمایا حل تشہدون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا ولی ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ پھر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں حل تعرفون انی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا تم یہ بات جانتے ہو کہ میں تمہاری جانوں کا مولا ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ تو نبی نے جب یہ فرمایا سب نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فاخذ بیدی علی کی، تو آقا نے علی کا ہاتھ پکڑا اور علی کو کھڑا کیا اور فرمایا گواہی دیتے ہو میں تمہاری جانوں کا ولی؟ کہا یا رسول اللہ۔ کہ یہ جانتے ہو میں تمہاری جانوں کا مالک؟ کہا یا رسول اللہ۔ کہ یہ بات تم جانتے ہو میں تمہارا مولا ہوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ۔ تو نبی فرماتے سنو، علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے، جس کا میں ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے، جس کا میں مالک ہوں علی بھی اس کا مالک ہے۔ نبی فرماتے علی کن ولیکم بعدی، علی میرے بعد تم سب کا ولی ہے۔ اور آقا نے فرمایا ہاتھ اٹھائے اللہم غالباً والاہ وعادماً آتاہ منصر من نصرہ مخذل من خذلہ من احبہ وکن لہ حبیبا ومن ابغضہ وکن لہ مبغضا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ تو اس کا ولی بن جس کا علی ولی ہے، اور تو اس سے محبت کر جس سے علی محبت کرتا ہے۔ اے اللہ تو اس کی مدد فرما جو علی کی مدد کرتا ہے، اور میرے رب تو اسے ذلیل کر دے جو علی سے دشمنی کرتا ہے۔ یہ نبی نے فرما دیا۔ نبی نے فرمانے کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ولایت مطلقہ کا اعلان ہوا تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں کھڑے، تیرے صبح و شام پر ولایت لکھی گئی، تو ہمارا بھی ہر مومن کا مولا ہے۔ علی مولا علی ہے، کیا ہے؟ علی، زور سے بولو علی کیا ہے؟ علی مولا علی ہے۔ آج شیعہ لوگ ہوں، رافضی لوگ ہوں، کالے کپڑے پہننے والے ہوں، سر پٹکنے والے ہوں، سینہ کوٹنے والے ہوں، علی کی محبت کا دم بھرنے والے ہو، ظالمو تم کیا محبت کرو گے؟ علی کی محبت کے پاسوان صحیح وانم اہل سنت والجماعت ہیں جو علی سے محبت کرتے ہیں۔ ہم ایسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے محبت کرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت ہماری آپ سب کی محبت کو قبول فرمائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے شہزادوں کا صدقہ پوری امت کو عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیں، السلام۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفیفہ چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا، تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود۔ الصلاة والسلام علیکہ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ خاتم النبیین الفاتحہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔